السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرنا، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ اس ذات کا کرم کہ مجھ جیسے گناہگار بندہ ناچیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق بخشی۔ تو آج ہی صبح ایک ٹیچر نے مجھ سے سوال کیا، ایسا جی مجھے بارہا دوست احباب نے کچھ یوٹیوب کے لنک سینڈ کیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں جو ہم چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس کی نفی کی گئی اور مختلف انداز سے بتایا گیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اور آپ بریلوی خاص کر مکتبہ فکر پاگلوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن جو ہے خوشی مناتے ہو، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے تو میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ ان کی نظر میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ موت والے دن ہم خوشی مناتے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں، یہ اعلان کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں، زندہ ہونے کا قائل نہیں، وہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے۔ میں زیادہ سخت لفظ تو نہیں بولتا کہ یہ علماء کی بحث ہے، علماء بخوبی جانتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ واحد ذات ہے جس کے دامن میں نجات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور اصحابہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو فضل ملے تو آپ کو فضل پہنچ جائے تو اس وقت کیا کیا کرو، دھوم دھام سے خوشی منایا کرو، رب کا شکر ادا کیا کرو۔ تو تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے بڑا فضل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مل جانا ہے۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مل گیا تو دھوم دھام سے خوشی مناؤ۔ قل بفضل اللہ والی جو آیت ہے اس میں یہ ساری جو تشریح نیچے لکھی ہوئی ہے۔ تو برکیف دوسری طرف حدیث میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد خود صحابہ مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں صحابہ کرام پڑھتے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ان نعت شریف کو سنتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ دلائل دینے کی طرف جائیں تو ضرورت نہیں، نہ ماننے والے ہماری دلائل سے نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا کر رکھے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بضد ہیں، نہیں مانتے۔ لیکن اس کے باوجود آج کا جو سوال ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت مکتبہ فکر جو ہے کیک کاٹتے ہیں، اہل سنت مکتبہ فکر میں جو بریلوی حضرات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں،
اور ہم علی الاعلان تمام کاموں کی نفی کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آج سے چند سالوں سے یہ ایک رسم چل پڑی ہے کہ میلاد کا کیک کاٹا جاتا ہے، اوپر گنبد خضرا کو بنایا جاتا ہے، نقش کیا جاتا ہے، پھر اسی پر چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ تو میں ان بھولے بھالے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ کیا تم جب چھری چلاتے ہو تم کو خوف نہیں آتا کہ روضہ رسول ہے اس کے اوپر آپ چھری چلا رہے ہیں، اس میں محمد لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کاٹنے کی نعوذ باللہ جسارت کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک رسم ہے وہ پہاڑی علاقے کے نام سے جو منسوب کی جاتی ہے، پتلے بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر ڈانس ہو رہی ہوتی ہے، ادھر جو ہے گانے چلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی نعتیں چلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ عشق نبی نہیں ہے، یہ تو کہہ لیں کہ وہ ایک رسم جو ہے آپ رسم در رسم چلتے آ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یقین جانے جو ہمارے اوپر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، میں پچھلے 6 سالوں سے یہ بخوبی جانتا ہوں کہ ہمارے مسلک کے تمام ائمہ مساجد نے باقاعدہ طور پر میٹنگز بنائی ہیں، میٹنگز میں جا کر پالیا کے SHO سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو پہاڑی علاقے لگاتے ہیں ان کو ختم کروایا جائے، لیکن انتظامیہ ہمارے ساتھ نہیں چلتی۔ وہاں پر ایکشن انتظامیہ کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا انتظامیہ ان کو ختم نہیں کروا سکتی؟ یہ تو ہمارے لیے کہہ لیں کہ پریشانی کا باعث ہے، ہم ان کی بالکل نفی کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے سوالات میں ان کو بھی ہم لے کر آئیں گے اور ان کا واضح صرف ایک رخ نہیں دونوں رخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میلاد منائیں گے انشاءاللہ، مل کر منائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے گیت ہم گائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہم گلی محلے میں جو ہے چراغاں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم جلوس جلسے نکالیں گے۔ لیکن کچھ اعتراضات ہیں جو آج کے نوجوان کو جو ہے دور کرنے، اسلام سے دور کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر چند ہی دن قبل ایک دوست مجھے ملتا ہے، کہتا ہے یہ بازار میں دیکھا کتنا کپڑا لگا ہوا ہے؟ میں نے جی دیکھا۔ یہ جھنڈیاں دیکھ رہے ہو کتنا کپڑے کی بنی ہوئی ہیں؟ جی دیکھ لی۔ یہ لائٹس جو لگی ہوئی ہیں آپ نہیں جانتے ہزاروں لاکھوں کا خرچہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ جس انسان کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، کیا اس کو یہ صدقہ کر دیا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ پھر جی مزار پر جو چادریں چڑھاتے ہو، یہ کسی کو ویسے سردی کے لیے چادر لے کر دے دی جائے، کمبل لے کر دے دیا جائے تو وہ بہتر نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو ہمیں اس چادر کی یعنی کہ مزار کی چادر، مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں حالیہ میں کتنے مزار ہوں گے؟ چھوٹے بڑے ملا کر آپ 50 کر لیں۔ اگر 50 مزار ہیں تو ان 50 مزاروں پر 10 چادریں بھی ڈال لیں، ان کی مالیت کتنی بن جائے گی؟ 10,000، 20,000، 30,000۔ اور یہ وہ شخص باتیں کرے گا جس کے نیچے جو بیڈ ہے وہ 2 لاکھ کا ہوگا، جس کی ممکن ہے کہ بیڈ کی جو چادر ہے وہ 7 سے 8 ہزار کی ہو، جس کے پاس موبائل ہے ممکن ہے کہ وہ 30 سے 35 ہزار کا ہو۔ اس وقت یہ صدقات خیرات ان کو نظر کیوں نہیں آتے؟ یعنی کہ وہ ایک چادر جو کسی کی مزار پر پڑی ہے وہ تو نظر آ گئی، جو اس کی گھر میں وہ پیٹیوں میں بھری ہوئی ہے وہ رضائیاں کمبل، وہ اس کے نظر نہیں آتے۔ یہ کھلم کھلا منافقت ہے میرے بھائی۔ یہ بھولے بھالے لوگوں کو وہ ایک درست راستے سے ہٹانے کی تدبیر ہے۔ جب رب نے کہا ہے کہ خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، تو بانٹو، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟
صرف ذاتیات ہیں، یہ کھانے کا فن ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا ایک ڈھنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ہزاروں لائٹس آپ نے لگائی ہیں، تو یہ کاش تم ایک بلب خرید کر کسی ایسے گھر میں دے دیتے جس کے گھر میں اندھیرا ہے اور وہ بیچارہ وہ لائٹ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائی، آپ کے گھر میں جو لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں، ذرا جا کر دیکھیے گا، یقیناً 50% ایکسٹرا لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ ایک کمرے میں ایک بلب سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، 2 سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں دیکھیے گا، ایک ایک کمرے میں 6 سے 7 لائٹیں ہوंگی۔ یہی جب اپنے بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو اس میرج ہال کا رخ کرتے ہیں۔ اس میرج ہال پر کتنا خرچہ آتا ہے، کبھی سوچا؟ وہ تو سادہ گھر میں بیٹھ کر بھی سنت کو ادا کیا جا سکتا تھا۔ نکاح کی سنت تھی، اس کو گھر میں بیٹھ کر 4 دیواری کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ دے تو باہر بھی کرنے میں میں ممانعت نہیں یہ نہیں کہتا، منع نہیں کرتا، لیکن وہ باتیں جو خود فضول خرچی کریں، یہ ضروریات ہیں۔ اگر اہل سنت جو ہے حضور کی محبت میں خرچہ کریں تو یہ نعوذ باللہ فضولیات ہے۔ زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق آپ کو بتاؤں گا۔ حضور کی خوشی میں اگر کافر بھی کوئی صدقہ خیرات کرے تو وہ بھی درجہ قبولیت اختیار کر جاتا ہے، حالانکہ کافر کا کوئی نیک عمل بھی جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو شک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ حضرت ابو لہب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تو آپ کو آپ کی لونڈی سبیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، ولادت کی خوشی سنائی، تو آپ نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ابو لہب کے جانے کے بعد، ابو لہب کے اس دنیا سے جانے کے بعد 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملتے ہیں برے حال میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں، ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ مجھے صرف اس دن، یعنی کہ سال بہ سال جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا آزادی کا، سویبہ کی آزادی کا، لونڈی کی آزادی کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں، اس دن مجھے صرف پانی مل جاتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، ورنہ پورا سال میرے اوپر ویسے ہی عذاب مسلط رہتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کافر غیر مسلم جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اگر جو ہے لونڈی کو آزاد کرے حضور کی آمد کی خوشی میں تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دم لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سانسیں لیتا ہے، تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منائے گا، خرچہ کرے گا، تو کیا اس کا ثواب نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کی باتوں سے دور رہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو اس کو اس کا جواب دیں۔ یقین جانے جو آپ کو جس وقت بات کر رہا ہے
کہ یہ تم فضول خرچی کر رہے ہو، اس وقت بھی اس نے کہ جو جیب میں فضولیات اور وہ کہہ لے کہ عیاشی کا سامان موجود ہوگا۔ چیک کر لیجیے گا معاشرے میں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے علماء اکرام بھی اس بات کی طرف دھیان دیں کہ جو غلط خرافات ہوتی ہیں، جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، میلاد شریف کے جلوسوں میں وہ موٹر سائیکلوں کی بھینسریاں نکال کر اور باجے لے کر استقبال کرنے والے ان کو جوتے مار کر نکالے، اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم رو رہے ہیں اس دن سے جس دن سے فالیہ کے جلوس میں کا استقبال جو ڈھول ڈمکے والے کر رہے ہیں۔ علماء نے اس کی نفی ضرور کی ہے، لیکن اب اس دفعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صرف نفی کرنے ہی ان کو جوتے مارے جائے وہاں سے۔ یہ ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ رسمیں جو ہے یہ آئندہ جو ہے مستقل ایک رسم بن جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی ہمارے علماء حضرات کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور درد ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے تو پھر پیسوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کے نعت خواں اتنے پیسے لیتے ہیں۔ ہم جو ہے دست بدستہ یہ جو ہے عرض گزار ہیں کہ بے شمار اصلاحاں ایسے ہیں جو بالکل 1 روپیہ نہیں دیتے، اور جو پروفیشنل حضرات صرف پیسے کے لالچ میں پورا سال جو ہے دین کے قریب نہیں آتے، ان دنوں میں اچھی آواز کے بل بوتے پر جو ہے وہ 3 پیس پہن کر، بابی کا دوپٹہ لے کر، وہ رنگ برنگے دوپٹے لے کر مساجد میں جو ہے ممبر و محراب کی زینت بن کر سامنے آ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سناتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں۔ یہ تعریف اچھی آواز اگر اللہ پاک دیتا ہے تو یہ اس کی نعمت ہے، لیکن لازمی نہیں کہ نعت پڑھنے کے لیے اچھی آواز ہی ہو۔ کسی کی اچھی آواز نہیں، اچھا درد ہو سکتا ہے، اس کے درد کا تو اندازہ لاؤ کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد کتنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو انجمنیں ہیں ان کو بھی اور ہمارے علماء کو بھی یہ چاہیے، اور ہمارے علماء یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں بالکل، لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اللہ پاک بے ادبی سے محفوظ رکھے کہ اعلان جو ہے یہ پیغامات اسٹیجوں پر سنائے جائیں کہ جو پروفیشنل لوگ پیسے لے کر جو ہے محافل پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے پرہیز کی جائے، ان سے دور رہا جائے، سادہ انداز میں محافل کا انعقاد کیا جائے جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ایسے ہی آج بھی ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ جی میلاد کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، تو میرے بھائی جو نماز کو ضائع کر کے میلاد کی طرف آ رہا ہے وہ میلاد سے بہت دور ہے، وہ میلاد سے کوسوں دور ہے، صاحب میلاد کے پیغام سے دور ہے۔ اس لیے جو ہے ان کی طرف جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ دیکھیں ایک بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، فرض کیا وہ کہیں پر کھڑا ہے میلاد والے کے ساتھ، یہ بھی دیکھیں میلاد منا رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، میرے بھائی جب پیچھے اس نے سارا سال نہیں پڑھی اس وقت اس کو تبلیغ کرنی تھی۔ یہ تبلیغ آپ ویسے بھی کر سکتے، بھائی آؤ نماز پڑھ لیں، لازمی نہیں کسی انداز میں کی جائے کہ میلاد مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے، یہ آپ نصیحت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض دفعہ نصیحت ہوتی ہے اصلاح کے لیے، اور یہ نصیحت کا جو انداز ہے، یہ انداز جو تبلیغ ہے، یہ نصیحت نہیں، یہ تنقید کا ہے، یہ تبلیغ نہیں، یہ تنقید ہے، اور تنقید کرنے سے آپ یہ جو ہے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عقائد میں لغزش آپ لے آئیں، نہ وہ بیچارہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، یہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ معاف کرے اس سے بھی، لیکن اس سے آپ اس کو نمازی نہیں بناؤ گے۔ نمازی بنانا ہے تو آؤ تبلیغ کریں، اسے بتائیں کہ بھائی آؤ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر آ کر مل کر جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، یہ تو ہوگی تبلیغ، اور یہ تو ہوگی نہیں جی
نماز کو چھوڑ کر آپ جو ہے صرف اور صرف یہ کر رہے ہو تو یہ آپ گناہ کما رہے ہو، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ ایسے ہی پھر ایک سوال آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے 12 ربیع الاول ہے، تو آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال، یوم وفات کے دن جو ہے خوشی مناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خوشی نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تو 9 ربیع الاول کو ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم 9 ربیع الاول کو ولادت مانتے ہو تو پھر 9 کو تم خوشی مناؤ، کیوں نہیں مناتے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ میلاد سے کسی نہ کسی طریقے دور کیا جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تمہارے وہ کہہ لیں نہ بڑوں سے ہوا نہ تم سے ہوگا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یہ اس کے جو ہے اوصاف بلند کرنا، اس کا ذکر بلند کرنا، یہ ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ تو جو کام اللہ رب العزت کر رہا ہو تو وہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ روکے۔ لیکن بہرحال میں یہ بات پھر ہاتھ جوڑ کر جو ہے امت کے نوجوانوں سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہوگا جو ہمارے لیے، ہمارے علماء یا ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، کہ کل کو وہ بیچارے جواب دیتے رہیں، دلائل ڈھونڈتے رہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بالکل کسی ایسی چیز کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیا کریں، وقت ضائع نہ کیا کریں، جو غلط ہے اس کو فوراً غلط کہہ دیا کریں۔ ہاں، یہ جو کیک کاٹنے کی رسم ہوگی، اس طرح کی جتنی خرافات، پہاڑی علاقے، وہ بینسری والا آپ کو بتایا، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ غلط ہیں، ہم بھی ان کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے خراج عقیدت پیش کرو نا۔ تو اسی طرح دیکھیں، آج ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں بے ادبی ہوتی ہے، عکس نیچے آتا ہے۔ ہم بالکل، ہمارا یہ موقف ہے کہ جھنڈیاں لگائیں تو اگر پرنٹڈ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم مبارک لکھا ہوا ہو، یا گنبد خضرا بنا ہوا ہو، یا نائلین مبارک بنا ہوا ہو، تو وہ اتنی لگائیں جتنی جھنڈیوں کو آپ اتار کر محفوظ کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہ لگائیں۔ اتنے جھنڈے لگائیں جن کو اتار کر آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور بے ادبی سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سادہ جھنڈوں کا استعمال کیا کریں، سادہ جھنڈیوں کا استعمال کیا کریں۔ اور پھر ایک میں دعوت فکر دیتا ہوں، جو ہمیں اس دفعہ یہ اس موقع پر آ کر صرف ادب کا پیغام سناتے ہیں، تو ان کی اپنی فلیکسز اور جو اشتہارات ہوتے ہیں محافل کے، ان پر کتنے مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی زمینوں پر وہ خود نہیں اٹھاتے، ہمارے اہل سنت کے لوگ جو اٹھاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اہل سنت کی بے شمار رفعی تنظیمیں اور خادمین قرآن ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک جو ہماری جماعت تحریک عصمت قرآن ہے، یقین جانے جتنا کام وہ کر رہی ہے، جتنا ادب کا پیغام اس نے پہنچایا ہے، تمہاری تو ساری نسلوں نے نہیں پہنچایا۔ دیکھ لیں قرآن محل کتنے بنائے ہیں، بلا تفریق آگ کی محافل کے اشتہارات بھی وہ بیچارے اٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہم الحمدللہ خود تحریک کے ساتھ، تحریک عصمت قرآن کے ساتھ جب ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو یقین جانے ہم دوسروں کی مساجد سے جا کر وہ فلیکسیں، اشتہارات اٹھا کر لاتے ہیں، اور انہی کی مساجد میں وہ اشتہارات اس جگہ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر اب میں بیان کروں گا تو یہی ہوگا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ بہرحال ہم ایسا نہیں کرتے۔ خدا را جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سانس لے رہے ہیں، ان کو وہ اسی سانس میں جو دم توڑنے دیں، ان کے عقائد پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو غلط ہے اس کو ہمارے علماء بھی غلط کہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد
جو ہے ادب و احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔